ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، جو شخص ایک دن میں مجھ پر 50 مرتبہ درود بھیجے، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس آدمی کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے، انشاءاللہ وہ اللہ کی رحمت سے ضرور داخل جنت ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں بطور خاص اسلام کی وہ خوبیاں، اسلام نے زندگی گزارنے کے لیے اس معاشرے کو، عوام کو، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو کیا کیا تعلیم اور تربیت فرمائی ہے۔ واقعی اگر کوئی شخص کما حقہ اسلام کی تعلیم پر عمل کرے اور اس کو سیکھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو اس معاشرے میں چاہے کاروباری زندگی ہو یا نجی طور پر اپنی خاندانی زندگی ہو، میاں بیوی کا آپس کا رہن سہن ہو، یا کئی افراد، کئی خاندان والے آپس میں مل جل کر جو بھی معاملات اپنی خوشی یا غمی کے موقع پر کرتے ہیں، اگر وہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہو جائے تو کئی اعتبار سے ہمارے اندر سے ہونے والی نا اتفاقیاں، لڑائی جھگڑے، فتنے فساد یہ دور ہو جائیں۔ کاروباری زندگی اگر ہم دیکھتے ہیں تو عام طور پر ایک چیز بڑی واضح طور پر بیان ہوتی ہے اور لوگ اس کا شکوہ اور شکایات بھی کرتے ہیں کہ جس آدمی کے ساتھ بزنس کرتا ہے، وہ بزنس کرنے والا آدمی اس کے ساتھ فراڈ بھی کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، وعدہ کرے گا پیمنٹ ادا کرنے کا لیکن وعدے پر پیمنٹ نہیں دے گا، سامان دینے کا وعدہ کر لے گا لیکن وقت آنے پر سامان نہیں دیتا۔ تو اس طرح کی کئی ایسے جو وعدے خلاف کیے جاتے گئے۔ کاروبار کی اگر زندگی دیکھیں تو ان میں بھی اس کی مثالیں بہت سی ملتی ہیں۔ میں ہر آدمی کو ایسا نہیں کہہ سکتا کہ ہر کاروبار کرنے والا جھوٹ بولتا ہے، ہر کاروبار کرنے والا جھوٹے وعدے کرتا ہے، نہیں۔ لیکن اس معاشرے میں میں بھی رہتا ہوں، اس معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں، اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے یا ہم سب اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے کہ میری زندگی میں کتنے ایسے عہد داخل ہیں کہ جو میں نے عہد لوگوں کے ساتھ کیے اور لوگوں کے ساتھ میں نے کوئی ایسا معاہدہ کیا، لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ کر لیا ہے، اب میں اسے پورا کر رہا ہوں یا میں پورا نہیں کر رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن تاجروں کے بارے میں فرمایا، ان کی تعریف بیان کی، ان کی تعریف بیان کی۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک
سب سے اچھی کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، جب امین بنائے جائیں تو خیانت نہ کریں، امانت ہے اب امانت کا وہ خیال رکھیں، جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، جب کوئی چیز خریدیں تو اس کی مذمت نہ کریں، اور جب بیچیں تو بے جا اس کی تعریف نہ کریں، اور جب ان پر قرض ہو تو اس کی ادائیگی میں ٹال مٹول نہ کریں، اور ان کا کسی پر قرض ہو تو اس کو حاصل کرنے میں، وصول کرنے میں وہ تنگی نہ کریں، یعنی اس میں وہ وسعت دیں۔ قربان جائیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے خوبصورت انداز میں ایک اچھے تاجر کی تعریف اور اس کی اچھی کمائی کی تعریف فرما دی کہ جب اس پر کسی کا آتا ہے تو پھر یہ ٹال مٹول نہ کرے، یہ دے دے، اور اس نے کسی سے لینا ہے تو پھر یہ ایسا نہ کرے کہ یہ اس کے اوپر تنگی ڈال کے رکھ دے، اس کو بس ایک شکنجے میں جال میں پھنسا کر ہی رکھ دے، نہیں، یہ اس کو مہلت بھی دے، اس کو مہلت بھی دے، کچھ وقت بھی دے۔ یہ جو حدیث پاک میں چیزیں بیان کی گئی ہیں، میں اور آپ اگر غور کریں تو ہم ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کے برعکس ہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرے کی چیز خریدیں گے تو اس کے اندر عیب نکالیں گے، مذمتیں کریں گے، ٹھیک ہے، ہمیں شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ ہم اپنی چیز کوئی اگر خرید رہے ہیں تو اچھی طرح جانچ پڑتال کر لیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن ایسے عیب بتانا جو عیب ہے ہی نہیں ہے، اس کے اندر چیز کی ویلیو، چیز کی قیمت کم کرانے کے چکر میں ہم اس کے 100 عیب اس کے سامنے رکھتے ہیں جو اس میں ہے ہی نہیں، اور جب اپنی چیز بیچنی ہو تو وہ عیب ہونے کے باوجود بھی عیب کو چھپاتے ہیں، حالانکہ اس کی خود مذمت شریعت میں موجود ہے کہ جب عیب ہے چیز اور پھر عیب کو چھپا کر بیچ رہا ہے تو گناہ گار ہو رہا ہے، عیب کو ظاہر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں آپ باہر تشریف لائے اور بازار کی طرف گئے، ایک آدمی گندم کے ڈھیر پر اس کو فروخت کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے آپ کا ہاتھ گیلا ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے پوچھا یہ کیا ہے؟ یعنی اندر گیلی گندم ہے اور باہر خشک گندم ہے، یہ کیا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بارش کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے یہ گیلی ہو گئی ہے۔ فرمایا اس کو تم نے اوپر کیوں نہیں رکھ دیا کہ آنے والا دیکھ لے، گیلی گندم میں لینی لے لے، نہیں لینی نہ لے، یعنی اس کو تم نے اوپر کیوں نہیں کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے بھی دھوکے سے کہ جس سے دوسرے کو دھوکہ پہنچے، آپ نے بیچنے والوں کو، دکانداروں کو آپ نے اس چیز کی واضح طور پر یہ ممانعت فرمائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا من غش فلیس منا، او کما قال علیہ السلام، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو تاجروں کو بھی اچھے اوصاف بیان کیے، کسی کا مال خریدو تو بیجا عیب نہ نکالو، اپنا بیچ رہے ہو تو خام خواہ اتنی تعریفیں نہ کرو، اپنے پاس مٹی بھی ہو تو وہ سونا ہے اور دوسرے کا سونا بھی ہو تو وہ مٹی نظر آئے، نہ، نہیں کرنے کی اجازت۔ کئی لوگ بڑے اپنی چیزیں بیچنے ہوں گے اس ٹائم ذکر و درود بھی پڑھیں گے، وہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا چیز ہے، حالانکہ اس کی خود شریعت اس کی ممانعت فرماتی ہے کہ یہ ابھی وقت نہیں ہے ذکر و درود کرنے کا، آپ نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے، آپ پڑھیے، دل میں اس وقت پڑھ لیجئے، لیکن آپ اپنی چیز کی خوبی کو بیان کرنے کے لیے اس وجہ سے تاکہ سامنے والا مروب ہو اور اسے یہ چیز پسند آئے، ہاں یار یہ تو کلمے پڑھ پڑھ کے مجھے دے رہا ہے، تسبیح پڑھ پڑھ کے مجھے دے رہا ہے، اور واقعی یہ چیز اتنی اچھی ہے، اگرچہ اچھی چیز ہو لیکن اس وقت ابھی ذکر کا محل نہیں ہے، ذکر کا بھی موقع نہیں ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، دین نے یہ بڑی وضاحت کے ساتھ، اسلام نے یہ چیزوں کو بیان فرما دیا ہے
کہ ایسا بھی وقت ہے تو کبھی بھی کسی کے ساتھ دھوکے والا معاملہ نہ ہو، جھوٹ والا معاملہ نہ ہو، وعدہ خلافی والا معاملہ نہ ہو، پیسے ذمے میں آتے ہوں جلدی ادا کرنے کی کوشش کرو، اور اگر تمہارے پیسے کسی کے ذمے ہیں تو نرمی اختیار کرو، نرمی اختیار کرو، ہو سکے تو اسے مہلت بھی دو۔ یہ ایک اچھے اوصاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں بیان کیا کہ اس کا انتقال ہوا تو فرشتے اس کے پاس آئیں اور اس کے بارے میں پوچھا کہ کوئی نیکی یاد کرو، کوئی نیکی یاد کرو، کہ کچھ نیکی کرتا تھا کیا؟ تو وہ کہنے لگا نیکیوں میں سے میرے پاس تو کوئی سے اعمال نہیں ہے، ہاں یہ ہے کہ تجارت کرنے کے اندر میں جو تنگ دست لوگ ہوتے تھے انہیں مہلت یا انہیں معافی دینا، یہ عمل بھی تھا، اور جو اچھے خاصے بھی تھے، خوشحال بھی تھے، میں بھی ان کو بھی مہلت دیتا تھا، اور کئیوں کو معاف کرتا تھا، کئیوں کو مہلت دیتا تھا، یہ عمل اس کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین اس بندے سے درگزر فرما دے گا، فرمائے گا یہ نہیں گویا کہ یہ میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، یہ میرے بندوں کے ساتھ آسانیاں پیدا کرتا تھا، یہ اس طرح ان کے ساتھ انہیں خوشحالیاں دیتا تھا، آج اس بندے سے اللہ اپنی رحمت سے اسے درگزر کی خوشخبریاں سنا رہا، کہ اس کو گویا کہ معاف کر دیا گیا۔ تو یہ ایک اچھا تو جب اس طرح کے اوصاف ایک تاجر اپنے اندر وہ جمع کرتا ہے تو کمائی کرنا بھی مدنی چینل کے ناظرین یہ اس کے لیے عبادت بھی بن سکتا ہے، جی ثواب کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، لیکن نیت، عزم اور کیے ہوئے وعدے وہ ان کو پورا کرنا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر ہم سیرت پڑھیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی ایک شخص نے آپ کو کچھ پیسے دینے تھے، کچھ رقم دینی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نوجوان نے کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، میں آپ کی رقم لے کر آتا ہوں۔ آپ نے اس کے ساتھ انتظار کرنے کا وعدہ فرما لیا، یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ موجود ہے، اور وہ آتا ہے نوجوان، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کوئی ناراضگی، کوئی غصے کا اظہار یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا اے نوجوان تم نے ہمیں تھکا دیا ہے، 3 دن تک ہمیں یہاں رکھا ہے، تم نے ہمیں تھکا دیا ہے۔ علماء نے لکھا یہ حدیث پاک دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدے کی تکمیل کے لیے، وعدوں کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن اس کے انتظار میں وہاں پر گزار دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ غزوے میں تھے، جہاد میں، دشمنوں سے جنگ کا موقع ہے، 2 ایسے ساتھی، ایسے صحابہ جو آئے، لیکن ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ جب وہ دونوں اس طرف بڑھ رہے تھے تو راستے میں ان کو کفار نے پکڑ لیا۔ ان 2 کو یہ علم نہیں تھا کہ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی جنگ کا واقعہ ہو رہا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہے۔ کفار نے کہا کہ تم مسلمانوں کے نبی یعنی اپنے نبی کے ساتھ تم مدد کے لیے جا رہے ہو، ہمارے خلاف لڑو گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے، اور انہوں نے وعدہ کر لیا، عہد کر لیا، نہیں ہم نہیں لڑیں گے۔ لیکن آگے آئے تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی کیفیت میں ہیں، صف درست فرما رہے ہیں، تو انہوں نے مسئلہ ہی پوچھ لیا حضور علیہ السلام سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم سے ایسا معاملہ ہو گیا ہے، اور کافروں سے ہم نے یہ ایک عہد کر لیا تھا، وعدہ کر لیا تھا، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنگ کی صف سے جدا فرما دیا، ان صفوں سے نکال دیا، فرمایا وہ بھی اپنا وعدہ پورا کرو اگرچہ کافر کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے موقع پر بد عہدی کرنا آج کل ایک عام جملہ کہا جاتا ہے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو، کون سا وعدہ کون پورا کرے؟ لوگ اس چیز کی طرف نظر کیے بغیر اللہ ان کے بارے میں پوچھے گا
اللہ نے ہمیں عہد پورا کرنے کا قرآن میں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ خلافی کرنے والے کے بارے میں اسے منافقت کی علامت قرار دیا ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اپنے وعدے عہد یہ پورے کرو، بے شک اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور آج کوئی آدمی بالکل اس کو آرام سے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، چاہے وہ کاروباری کوئی وعدہ ہو یا خاندانی طور پر کوئی وعدہ ہو، بس دیکھتے ہیں یہ وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے اب اس میں یہ معاملہ ادھر اور یہ ادھر۔ مدنی کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وعدے پورے کرنے والوں کو فرمایا تم میں بہترین وہ لوگ ہیں، خیارکم الموفون، ارشاد فرمایا تم میں سے بہتر کون سے بہتر لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمایا خیارکم الموفون المطیبون ان اللہ یحب الخفی التقی، ارشاد فرمایا تم میں بہترین وہ لوگ جو وعدہ پورا کرنے والے اور نیک طبیعت کے مالک ہیں، بے شک اللہ پاک گمنام پرہیزگار بندے کو بڑا پسند فرماتا ہے، ایسے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور وعدہ پورا نہ کرنے بلا اجازت شرعی جو اپنے وعدوں کو پورا نہیں کرتے، ان کے لیے کتنی سخت وعیدوں کو بھی بیان فرمایا گیا۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے العدۃ دین ویل لمن وعد ثم اخلف، فرمایا وعدہ قرض کی طرح ہے اور ہلاکت اس کے لیے ہے کہ جو وعدہ کرے اور پھر اس کا خلاف کرے۔ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو ارشاد فرمایا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میں خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے اس میں یہ کلمات بھی ارشاد فرمائے، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں ہے، جس کے اندر دیانت داری نہیں ہے، جو امین نہیں ہے۔ اور فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کا دین نہیں ہے جس کے اندر وعدے کو پورا کرنا نہ ہو، جس کے اندر وعدے کو پورا کرنا نہ ہو اس کا دین نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو جو کفار کے ساتھ کہے گئے وعدے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے یہ تعلیم دے دی، بلکہ ان صحابہ کو اس صفوں سے جدا کرا دیا کہ تم نے کافروں کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہوا تو اس کو پورا کرو، اس کے ساتھ یہ خیانت والا معاملہ نہ کرو۔ ہمارے ہاں کاروبار سے لے کر رشتوں تک کے عام کی بات کریں تو اس میں بھی وعدہ خلافی، رشتوں کے معاملات ہوں تو اس میں بھی بد عہدی کی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہاں ایک بڑی خوبصورت وضاحت میں کرنا چاہوں گا اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، بیسک وعدہ خلافی کسے کہتے ہیں؟ وعدہ خلافی یہ ہے کہ جب آدمی کوئی وعدہ کر رہا ہو اور وعدہ کرتے وقت ہی اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے اسے پورا نہیں کرنا، یہ وعدہ خلافی، کہ اس کی نیت ہی اس وقت یہی ہے کہ میں نے اس کو پورا نہیں کرنا، بس اس کو ٹال رہا ہوں، جو سامنے میرے سر پہ چڑھ گیا ہے مجھ سے بحث کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے، بس کر لو وعدہ، اس سے وعدہ کر لو، میں نے کون سا پورا کرنا ہے۔ اب اگر بالفرض مثال کے طور پر کوئی ایسا چانس بنا کہ اس نے وہ وعدہ پورا بھی کر دیا، لیکن شروع میں وعدہ کرتے ہوئے چونکہ ارادہ وعدہ پورا نہ کرنے کا تھا تو یہ گناہگار تو ہو چکا، یہ گناہگار ہو چکا، کیونکہ اس نے جس نیت کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں نے وعدہ پورا نہیں کرنا۔ اچھا، وعدہ کرتے وقت نیت یہی ہے کہ میں نے وعدہ پورا کر دینا ہے، لیکن اتفاق ایسا ہو گیا
کہ یہ وہ وعدہ پورا نہ کر سکا، یعنی بعد میں کوئی ایسا عذر پیش آ گیا تو اس کو وعدہ خلافی نہیں کہیں گے۔ یہ باریک فرق سمجھنا چاہیے کہ جب وعدہ کیا تھا ارادہ فل تھا، نیت بھی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اب اتفاق ہے کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا اور یہ نہیں پہنچ سکا، یہ نہیں وہ کام کر سکا، تو اس سے وعدہ خلافی نہیں کہا جاتا، شرعی طور پر اسے وعدہ خلافی نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ارادہ کیا تھا، جب وعدہ کیا تھا تو دل میں نیت یہی تھی کہ یہ کام اس نے کرنا ہے، مگر بعد میں ایک چیز پیدا ہو گئی، کہیں پہنچنا ہے، کہیں دعوت ہے یا کچھ اور ہے۔ لیکن جب اگر شروع میں ہی نیت یہ ہے کہ میں نے نہیں پہنچنا، میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو یہ گناہ گار ہوگا۔ شروع میں ہی اس کی یہ نیت چونکہ شامل ہے تو پھر یہ وعدہ چونکہ کر رہا ہے اور اس شروع میں ہی شامل کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو اس لیے جب بھی مدنی چینل کے ناظرین اس طرح کا معاملہ ہو، دل سے 100% پوچھ لینا چاہیے، اپنی دل کی نیت حاضر کر لینی چاہیے۔ یہ نہیں کبھی کہہ رہے کہ سامنے والے کو ٹالنے کے لیے، سامنے والے کو یہ کرنے کے لیے میں نے بس اس طرح کے کلمات کہہ دی تھے۔ وعدے میں وعدہ ہی کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کلمہ، ہر وہ گفتگو کا انداز جس سے وعدہ ہی لگے، یعنی بات پختہ لگے، تو وعدے کا لفظ نہ بھی کہا ہو، بات پختہ ہے، وعدے کی طرح ایک طرح کی معاملہ ہو رہا ہے، تو یہ وعدہ ہی کہلائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ نے وعدہ نہیں بولا تو یہ وعدہ نہیں کہلائے گا۔ اگر انداز، گفتگو، بات، کیونکہ پختہ کرنا مقصود ہے، تو اگر جب اس طرح کی بات ہو رہی تو یہ وعدہ ہی ہوا۔ تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے تو وعدہ نہیں تھا، ارادہ تھا، تو ارادے میں بھی اگر شروع میں ہی یہ ہو کہ میں نے ایسا نہیں کرنا، اور سامنے والے کو ٹالنے کے لیے اگر آدمی کچھ یہ کہتا ہے تو آپ تو شروع میں ہی اس کے اندر آپ نے جھوٹ کو شامل کر لیا۔ تو یہ فرق بھی سمجھنے چاہیے اگر وعدہ کرتے وقت، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کوئی کہے گا ہاں بھی ٹھیک ہے مجھے فرق سمجھ میں آ گیا، اب ہر وعدہ کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی عذر لے کر آ جائے کہ ٹھیک ہے میں نے اس عذر کی وجہ سے اس کو نہیں کیا تھا، اس عذر کی وجہ سے میں نے اس کو نہیں کیا تھا۔ نہ، جب وعدہ کیا ہے تو پھر کوشش کریں اب ہمیں اس کو پورا اترنا ہے، تاکہ ہمارے بارے میں لوگوں کی بدگمانیاں ختم ہوں، ہمارے بارے میں وہ طرح طرح کی باتیں بنائیں، اس سے وہ باز آ جائیں، اب اس کو پورا کریں۔ ہم اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سنا کہ 3 دن تک آپ وعدے کی پورا کرنے کے لیے آپ اس جگہ پہ کھڑے رہے، اور کتنی یہ کوشش خود فرمایا کہ تم نے مجھے مشقت میں ڈال دیا ہے، اے نوجوان تم نے آنے میں، انتظار مجھے کروانے میں ہمیں مشقت میں ڈال دیا ہے۔ 3 دن تک آپ کھڑے رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، قرآن پاک میں جن کے لیے صادق الوعد فرمایا گیا ہے، سچے وعدے، پورے وعدے کر گزرنے والے، کسی کے انتظار میں 1 سال تک کھڑے رہے، 1 سال تک وہیں اپنی رہائش آپ نے اختیار کر لی، کہ اس بندے نے وعدہ کیا ہے تو اس کا مطلب وعدہ وعدہ ہے۔ تو یہ پھر آدمی کوشش بھی کرے اسی طرح کی، اور خود کوئی ایسا عذر اپنے طور پر وہ نہ بنا لے کہ کسی نہ کسی طرح اس میں جانا ہی نہیں ہے، وہ کام کرنا ہی نہیں ہے۔ ہاں، گناہ کا کوئی کام ہے، اللہ کی نافرمانی والا کام ہے، ایسے کوئی اگر کر لیے تو اب تو شریعت خود روکتی ہے نا کہ یہ نافرمانی والے کاموں کی طرف نہیں جانا، اب تو وہ خود روکے گی۔ لیکن جب کام بھی درست ہے، کام بھی ٹھیک ہے، حلال کام ہے، جائز کام ہے، اور آپ نے وعدہ بھی کر لیا ہے، اب اسے نبھائیں، اس وعدے پر آپ پورا اتریں۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں کی وجہ سے جنت کی ضمانت دی ہے، جنت کی ضمانت دی ہے، آپ چونکہ ہیں ہی مالک جنت، اور جنت کی آپ ہی ضمانت عطا فرما سکتے ہیں، اور آپ نے فرمائی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جن کے مختلف اعمال بتائیں، انہیں جنت کی ضمانت اور جنت کی بشارت دی، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 چیزوں کی ضمانت فرمایا، جب بات کرو سچ کرو،
وعدہ کرو اسے پورا کرو، تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اسے ادا کرو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی گناہ کے کاموں سے روکے رکھو۔ یہ 6 چیزوں کی ضمانت جو دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں، جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن بولتا ہے تو سچ بولتا ہے۔ یہ اچھے مومن کی صفات کو بیان کیا ہے۔ مومن بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جاتی ہے تو خیانت نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اچھے اوصاف ایک مومن کے جو ہمارا اسلام اسے بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام میں آپ کے سوال، آپ کی کالز کو بھی شامل کیا جاتا ہے، تو آئیے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، دوران نماز اگر کسی تحریر پر نظر پڑی اور اس کو زبان سے نہ پڑھا بلکہ دل ہی دل میں اس کو سمجھ لیا تو کیا نماز ہو جائے گی؟ دیکھیے، نماز پڑھنے کے آداب احترام تو یہی ہے کہ قیام کی حالت میں آدمی کھڑا ہو تو سجدے کی جگہ کو وہ دیکھے، سجدے کی جو جگہ ہے اس طرف نظر کرے۔ نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنا، اپنی نگاہیں ادھر ادھر کرنا یا نظر گھمانا بلا ضرورت ہے تو اس کو تو مکروہ فرمایا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ آپ نے جو مسئلہ پوچھا کہ سامنے دیکھا اور کچھ تحریر سمجھ بھی گئے لیکن زبان سے کچھ نہیں آپ نے پڑھا، اپنی نماز کو جاری رکھا ہے، بس سامنے دیکھا کہ یہ لکھا ہوا ہے، تو نماز اس سے نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن نماز کے آداب میں سے یہی ہے کہ پوری آپ توجہ نماز کی طرف رکھیں۔ ظاہر ہے کسی تحریر کو دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اب زبان سے پڑھتے تو پھر جدا احکام اس پر آتے، لیکن یہاں پر آپ نے صرف اس کو دیکھا سمجھا تو یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ نماز کے اندر ہی توجہ رکھیں، جو آداب بیان کیے گئے ہیں کہ قیام میں ہوں سجدے کی جگہ پر آپ دیکھیں، اور اسی طرح اپنی نماز کو رکھیں۔ یاد رکھیں، جب آدمی نماز کے اندر ادھر ادھر توجہ کرتا ہے، صرف اپنے دماغی توجہ ادھر ادھر لے کر جاتا ہے، تو روایت میں اس میں بھی فرمایا گیا کہ جب آدمی لے کے جاتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ تو نماز کی طرف متوجہ ہو، نماز کی طرف اپنا دھیان کر۔ اگر پھر بھی وہ نہیں رکھتا اور ادھر ادھر پھیرتا رہتا ہے توجہ کو، یہاں تک کہ رب کی رحمت جو اس کی طرف متوجہ تھی وہ بھی اس کی طرف سے توجہ ہٹا لیتی۔ تو اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ نماز ہے، اور نماز میں بھی پورے دھیان کے ساتھ نماز کو پڑھنا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ 40ویں کا کھانا کون کون کھا سکتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے گا۔ 40واں ہمارے ہاں جو کیا جاتا ہے اصالِ ثواب کے لیے کیا جاتا ہے، اسی طرح 10واں بھی ہے، 20واں بھی ہے، اور لوگ برسی بھی کرتے ہیں، سال بعد فاتحہ دلاتے ہیں، تو ان سے مقصود اصالِ ثواب ہی ہوتا ہے۔ اور اصالِ ثواب کا یہ کھانا، 40ویں کا کھانا، 10ویں 20ویں کا کھانا، یہ سب کے لیے جائز ہوتا ہے، اور چاہے یہ امیر لوگ بھی کھائیں اور عام نارمل غریب فقراء بھی کھائیں، دونوں کے لیے یہ جائز ہوتا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اغنیاء نہ کھائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور مقصود چونکہ اصالِ ثواب ہے تو غریبوں کو کھلانے میں ثواب زیادہ ہے، لیکن اس میں کوئی منع یا ناجائز نہیں کہہ رہا۔ 40ویں کا کھانا امیر غریب سب کھا سکتے ہیں، البتہ امیروں کے لیے، اغنیاء کے لیے بچنا بہتر ہے، اور کوشش کی جائے کہ یہ بھی غرباء میں کھانا دیا جائے۔ جو بزرگوں کی نیاز کے لیے بنایا جاتا ہے، بزرگوں کی نظر نیاز کے لیے، تو وہ امراء غرباء یعنی امیروں کے لیے بھی ٹھیک ہے، غریبوں کے لیے بھی ٹھیک ہے، وہ سب کھا سکتے ہیں۔
البتہ اس طرح کے جو کھانے ہوں اور ان میں سے امیر افراد اگر اغنیا وہ بچتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔